إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت اور صحیح ترمذی کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کے ذریعے سے ہم اور آپ جانیں گے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں دنیا میں بھی آدمی کو کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی آدمی اس سے کامیاب ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہیں، سوشل ورک اسلام میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، جسے ہم سوشل سروس بھی کہتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم ایک مسلمان ہیں، ایک مومن ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی ہمیں جنت بھی ملتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے، ہمارے رب کو بھی ہم راضی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے، گویا رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم اور آپ کو سال بھر ان عبادتوں کو باقی رکھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ انہی میں سے ایک بڑا اہم کام سوشل ورک ہے، جسے ہم خدمت خلق کہیں گے۔ خدمت خلق یعنی انسانوں کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک بندہ کسی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس آدمی کی مدد کرتا ہوں جو آدمی دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ کیسی مدد؟ مدد کے مختلف قسم کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، کچھ مشورہ آپ دے سکتے ہیں، آپ مشورہ دے کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی بھی لحاظ سے پریشان حال ہے، آپ اس کے پریشانی کو معلوم کر کے جو سلیوشن آپ دے سکتے ہیں، جو سجیشن آپ دے سکتے ہیں، آپ دیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے مالداری عطا کی ہے، آپ جو ہے روپے پیسوں کے ذریعے سے کسی کی مدد کرتے ہیں، بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت کرنے کی تعلیم دی۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ حج کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں سب کو تمہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کے جتنے طریقے تمہیں معلوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے طریقے تمہیں بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے طریقوں کی طرف تمہیں اشارہ کیا ہے، ہر طریقے کی عبادت تمہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اچھے کام تمہیں کرنے چاہیے۔ اہل علم نے اچھے کام سے مراد سوشل ورک کو قرار دیا ہے، یعنی جتنے بھی اچھے کام انسانوں کے ساتھ ہو، کسی بھی مخلوق کے ساتھ ہو،
آدمی اگر اچھے کام کرنے لگے حقیقت میں ایک عبادت ہے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے. آپ صرف اگر اپنے ذہن میں ایک حدیث رکھ کر جائیں تو آپ سمجھیں آج کے خطبے کو آپ نے سمجھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی مجھے اپنی کسی خدمت کے لیے بلائے، کوئی آدمی مجھے اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے بلائے، میں اس کی ضرورت کے کام آؤں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی اس مسجد نبوی میں 1 ماہ تک اعتکاف کروں. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ تعلیم دی، ایمان والوں کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں تم یہ مت سمجھو کہ تم رکوع کرو گے، نماز پڑھو گے، عبادت کرو گے، یہی صرف عبادت ہے. عبادت اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرو. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی مسجدی من ان اعتکف فی مسجدی ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے بہتر میرے لیے یہ ہے کہ میں کسی آدمی کی خدمت کروں، کسی آدمی کی ضرورت میں کام آ جاؤں، کسی آدمی کی ضرورت کو پوری کروں. آج یاد رکھیں، آج دنیا سیلفش ہوتی ہوئی نظر آتی. آدمی اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کو تک چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کو تو دور، اپنے والدین کی خدمت کرنے کو بھی پسند نہیں کرتے. سب سے بڑا سوشل ورک یا سب سے بڑی خدمت خلق یا سب سے زیادہ اہم انسانوں کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں. اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کا، دوسرے انسانوں کا، مسلمانوں کا، تمام انسانیت کے ساتھ ساتھ جانوروں اور جتنے بھی ایسے مخلوقات ہیں جو جاندار ہیں، ان سب کے ساتھ بھلائی کرنے میں نیکی ہے، ان سب کے ساتھ بھلائی کرنے میں حقیقت میں آخرت کی بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں. انبیاء علیہ السلام جہاں اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، وہیں وہ سوشل سروس کا کام بھی کیا کرتے تھے. اور سب سے بڑی خدمت انسانوں کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں. بہت سارے آپ جمعیت و جماعتوں کو دیکھتے ہیں، ایسی جمعیات کو آپ دیکھتے ہیں، ایسے سوشل ورک کے ایسے ٹیم کو آپ دیکھتے ہیں جو صرف دنیا پر فوکس کرتے ہیں. ان کو دنیا کی کیا ضرورت چاہیے؟ کسی کو غلہ چاہیے، کسی کو جو ہے کپڑے چاہیے، کسی کو جو ہے چادر چاہیے، کسی کو جو ہے فلاں چاہیے. انہی چیزوں پر فوکس کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ جو ہے غیر ہو، ہر ایک کے لیے توحید سے بڑھ کر کوئی جو ہے خدمت نہیں ہو سکتی. جہاں ہم اور کام کریں وہیں ان کے لیے توحید کی فکر کرنا چاہیے. اگر وہ غیر مسلم ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تو اس عقیدے کو درست کرنا یہ سب سے بڑی خدمت ہے. انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ہم ان کی توحید کی فکر کریں. اور اللہ کی قسم اس زمین پر اہل الحدیث یا سلفیوں سے بڑھ کر توحید کی سچی دعوت دینے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے سوشل ورک کے نام پر بہت ساری جمعیات آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے، لیکن سلفی ایک ایسی جو ہے جماعت و جمعیت ہے جہاں توحید کی، جہاں اور جو ہے کام کے ساتھ ساتھ توحید کا یہ فریضہ انجام دیتے ہوئے ہم اور آپ کو نظر آئے گی. اور یہی فریضے کو سب سے بڑا فریضہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. تو حاضرین، کہنا کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی جو ہے ضروریات کی بھی خیال کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے توحید کی بھی فکر کریں. جیسے انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، لوگوں کو جو ہے توحید کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کشتی کی تعمیر بھی کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو. حضرت یوسف علیہ السلام جہاں اللہ رب العالمین نے ان کو بہت زیادہ ذہانت دی تھی، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے فکر مند تھے کہ جب جو ہے قحط سالی آئے گی، یہ جو ہے اچھائی کے سال جانے کے بعد جب قحط سالی آئے گی، غلہ نہیں اگے گا، تب انسانوں کی خدمت میں کیسے کر سکتا ہوں. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانے کا امیر بنا دیا جائے، مجھے جو ہے فائنانس منسٹر بنا دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام اس کو بڑی امانت داری کے ساتھ استعمال کیا. جب قحط سالی کے دن آئے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، آپ دیکھیں کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے انسانوں کی خدمت کی.
جسے جو تھوڑا بہت پیسہ جس کے پاس ہو سکتا تھا ان سے پیسہ لے کر کے اور بہت سارے لوگوں کو فری میں انہوں نے غلہ اور اناج تقسیم کیا. یہ بہت بڑا سوشل سروس ہے، یہ بہت بڑی لوگوں کی خدمت ہے، خدمت خلق ہے، جسے کرنے کی ضرورت ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کے آپ زندگی کو دیکھیں. حضرت شعیب علیہ السلام جہاں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، وہیں لوگوں کو ناپ تول میں کمی کرنے، دھوکہ دینے، جھوٹ بولنے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے. ان کی قوم کا یہ سب سے بڑا جرم تھا، جسے لوگوں کو اس سے ڈرایا کرتے تھے. اللہ کی ناراضگی آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، اس سے ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو. یہ بہت بڑی سوشل سروس ہے، بہت بڑی خدمت ہے. انسانوں کی خدمت کے لیے آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لو. اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ میں ایسا اثر دیا تھا کہ جس کے جسم پر رکھتے اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور شفا یاب ہو جاتا تھا. ایسے بیماروں کی خدمت کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو گویا تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جہاں توحید کی خدمت تھی، وہیں لوگوں کے لیے سوشل ورک کرنا ایک بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اس کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہوگا، اس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے. اسی لیے آدمی کو آگے بڑھ کر جو کام ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لوگوں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے. آج کے زمانے میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگوں کو پانی میسر نہیں، اور پانی میسر ہے بھی تو ایسا اتنا کھارا پانی کہ جس سے پوری طرح ان کی پیاس نہیں مٹتی. ایسے جگہوں پر اگر ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگا دیے جائیں، ٹھنڈے پانی کے مٹکے انتظام کر دیے جائیں، کوئی پانی کا انتظام کر دیا جائے، یہ بہت بڑی خدمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو پانی پلانا یا انسانیت کی خدمت میں لوگوں کو پانی پیش کرنا، یہ بہت بڑی خدمت ہے جسے آدمی کو توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے. ایک ایسی خدمت ہے جس کی طرف لوگوں کو توجہ دینا چاہیے. حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ زندگی کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبوت سے پہلے آپ 40 سال میں نبی بنائے گئے، لیکن 40 سال سے جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، نبی بنائے جانے سے پہلے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرنے کو ہی پسند کیا کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں، جب نبی بنائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو 5 آیتیں نازل ہوئی، ان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اپنی بیوی کے پاس آئے، اپنے گھر واپس لوٹ کر آئے. آ کر کہا، زملونی دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ، ایسے لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس زمین پر سے ہلاک ہو جاؤں گا. تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو الفاظ کہے وہ یہی تھے، کلا لن یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا، آپ کو ایسے ضائع ہونے نہیں دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کو جوڑا کرتے ہیں. رشتے جو ٹوٹ رہے ہوں، کٹ رہے ہوں، جو رشتوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کو جوڑنے کا کام کرنا ایک بہت بڑا سوشل ورک ہے، بہت بڑی سوشل سروس ہے. یہ کام آپ کیا کرتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل، جو آدمی دوسروں کے بوجھ کو آپ اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈھوتے ہیں اور ان کی ضروریات مکمل کرتے ہیں. وتقری الضیف، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، جس کے پاس نہیں ہے ان کو کما کر آپ دیا کرتے ہیں. ایسے اچھائیاں آپ کے پاس موجود ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جس کی وجہ سے آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی والی زندگی صرف سوشل ورک پر ہی محیط تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کو کہتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہیں لوگوں کی ضروریات مکمل کیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں سورۃ البلد نازل ہوئی. سورۃ البلد کی آیتیں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. وہ آدمی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. کون آدمی؟ جس نے لوگوں کی گردنوں کو آزاد نہیں کیا. یعنی یہ کہ جو غلاموں کو آزاد نہیں کرتا، وہ سوشل ورک کا ایک کام نہیں کر پاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. وہ آدمی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ لوگوں کو آزاد کرنا ہے، غلامی سے آزاد کرنا ہے، جیلوں سے آزاد کرنا ہے،
لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرنا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. کیسے لوگوں کو؟ یتیما ذا مقربہ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، ان کو کھانا کھلانا. او مسکینا ذا متربہ، یا خاک سار نرمی رکھنے والے ایسے جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں آپ غور کریں گے لوگوں کے ساتھ خدمت کرنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کب؟ جبکہ جو ہے مسلمان مکے میں خود جو ہے مجبور تھے، خود بھوکے تھے مسلمان، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. مسلمان خود مجبور تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہیے. مسلمان خود جو ہے ننگے تھے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کو کپڑے پہنانا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلا کر کہتا ہے کہ فلاں وقت میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہتا ہے اللہ تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پورے مخلوقات کو کھلانے والی ذات تیری ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلاں آدمی جس کے بارے میں تجھے معلوم تھا کہ فلاں آدمی بھوکا ہے، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. یعنی یہ کہ تو میری رضامندی حاصل کر سکتا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج میں تجھ سے ناراض ہوں. گویا تو جو ہے اس بندے کو کھانا کھلاتا، آج میری رضامندی تجھے حاصل ہو جاتی، میں تجھے جنت میں داخل کرتا. اللہ رب العالمین ایسے ہی کئی کام ذکر کرتا ہے کہ بندے سے کہتا ہے کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہتا ہے اللہ تو پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پورے مخلوقات کو پلانے والی ذات تیری ہے. تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلاں آدمی پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے مجھے جو ہے کپڑے نہیں پہنائے، میں ننگا تھا، تو نے کپڑے نہیں پہنائے. اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے اللہ تو ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلاں آدمی ننگا تھا جسے کپڑوں کی ضرورت تھی، ایسے کام اگر تو کرتا تو پھر ضرور تو مجھے وہاں پاتا، یعنی یہ کہ تو میری رضامندی پاتا، آج تو جو ہے اللہ رب العالمین کی اس جنت میں داخل ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا. اور آدمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، جب جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے بات کرنا چاہیں گے، کنورزیشن ان کے آپس میں چلیں گے. تو بات کرتے ہوئے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ جہنمیوں، تمہیں کون سی چیز جہنم میں داخل کی؟ تم نے ایسا بڑا کون سا گناہ کر لیا کہ تم جہنم میں داخل ہو گئے ہو؟ تب جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ جن سے کنورسیشن ہوگا، جن سے بات چیت ہوگی، یہ کوئی کافر نہیں ہوں گے، یہ مسلمان ہوں گے جن کے اندر یہ نیکی نہیں ہوگی کہ وہ نام کے مسلمان ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں داخل کرے گا. سب سے پہلا ریزن کیا بتائیں گے جہنم میں جانے کا؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. دوسرا کیا بتائیں گے؟ کہیں گے ولم نک نطعم المسکین، ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، نہ ہم خود کھلاتے تھے نہ لوگوں کو کھلانے پر ابھارا کرتے تھے. گویا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے تو گویا اللہ رب العالمین کی جنت میں تم داخل ہو سکتے ہو. اللہ کی جنت میں اگر تم داخل ہونا چاہتے ہو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرو، لوگوں کو پانی پلاؤ، جن کو ضرورتیں اور چیزوں کی ضرورتیں ہیں انہیں تم مکمل کرتے رہو. اللہ رب العالمین تمہاری مدد کا وعدہ کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جنت میں لے جانے والی چیز بھی آدمی کو بسا اوقات ایک چھوٹی سی نیکی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک گنہگار کو لائے گا، ایک گنہگار کو لایا جائے گا اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تو کھڑا ہے، تیری کوئی ایسی نیکی بتا جس کے ذریعے سے تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے. بندہ کہے گا کہ اللہ میری کوئی نیکی نہیں ہے، بہت دیر تک سوچے گا، پھر کہے گا کہ اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا تذکر تذکر، پھر سے تو جو ہے سوچ، تو پھر سے جو ہے بچار کر، سوچ، اپنے ذہن پر جو ہے دباؤ ڈال اور دیکھ کہ تیری زندگی میں کوئی ایسی نیکی ہوگی جس کے ذریعے سے تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے. تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی نیکی یاد نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ تو پھر سے یاد کر، یہاں تک کہ بندہ یاد کرتے ہوئے کہے گا کہ ہاں اللہ
میں زندگی میں ایک شاید نیکی کرتا تھا، وہ میری نظر میں نیکی ہو نہ ہو، تیری نظر میں ہو سکتا ہے نیکی ہو، میں ایک کام کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے بتا تو کیا نیکی کرتا تھا یا کیا کام کیا کرتا تھا؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں مالدار تھا، میں بڑا مالدار تھا، لیکن میری ایک اچھائی یہ تھی کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، لون دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جس سے ضرورتیں ہوتی تھیں اسے میں قرض دیتا تھا، اور قرض دینے کے بعد میں اپنے جب عامل کو بھیجتا، اپنے نوکر کو بھیجتا ٹائم ہونے کے بعد، اتنے مہینے کے لیے، اتنے سال کے لیے اگر کسی نے قرض لیا مجھ سے اتنے دنوں کے لیے، تو میں اس کے پاس بھیجتے ہوئے اپنے نوکر سے کہتا کہ جاؤ، جا کر اس کے سچویشنز کو دیکھنا، اس کے حالات دیکھنا، اگر وہ جو ہے مہلت مانگ رہا ہے یعنی قرض دے رہا ہے تو ٹھیک، نہیں دے رہا ہے کچھ ٹائم مانگتا ہے تو ٹائم دے دینا، اگر وہ پھر بھی جو ہے ٹائم مانگنے کے بعد بھی اگر وہ مکمل نہیں کر سکتا، اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ قرض واپس نہیں لوٹا سکتا، تو چھوڑ دینا، اس سے جو ہے آرگیومنٹ نہیں کرنا، اس سے جو ہے زبردستی نہ کرنا۔ میں یہ کام کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تیری یہ نیکی مجھے اتنی پسند آئی کہ آج میں تجھے اس نیکی کے بدلے میں جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ تو لوگوں، اللہ رب العالمین کی عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی اگر ہم خدمت کریں تو ایک چھوٹی سی نیکی ہمیں جنت میں داخل کر سکتی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ کانسیپٹ دیا، یہ سوچ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اگر تم یہ چیز جانوروں کے ساتھ بھی کرو گے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ سوشل ورک سے جڑے ہوئے، بہت بہت مبارکباد ہیں، لیکن اپنے اندر کبھی ریاکاری آنے نہ دینا، کبھی شہرت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ صرف اللہ اور تمہارے درمیان ہونی چاہیے کام۔ کچھ نیکیاں میرے اندر ایسی ہونی چاہیے جو میرے علاوہ نہ میری بیوی جانتی ہوں نہ میرے بچے جانتے ہوں، تاکہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ جانوروں کے ساتھ بھی اگر تم یہ کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے نجات دلائے گا، اس پر تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ تم سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اگر ایک درخت لگاتا ہے، پھلدار درخت لگاتا ہے، اگر وہ کھائے نہ کھائے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے، اگر جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پرندے اور چرند بھی اس سے اگر فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک دانہ، ایک ایک پھل جو ہے جانور کھاتے ہیں یا پرندے اسے جو ہے نوچتے ہیں یا تمہاری اس فصل کو برباد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العالمین بہتر اجر عطا کرتا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں نیکی عطا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں ایک کانسیپٹ دیا کہ ہر ایک مخلوق کے ساتھ بہتری کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کوئی پرندہ اگر ہمارے جو ہے درخت سے ہمارا پھل کھا لے تو کیا اس پر بھی ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی کل کبد، کہ ہر جو ہے دل رکھنے والے، ہر جو ہے دل دھڑکتا رکھنے والے، ہر جانور، ہر جاندار کے ساتھ اگر تم اچھائی کرتے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا، تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے بخاری وغیرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زانیہ جس کو معاشرے میں صرف زنا کی وجہ سے جانا جاتا تھا، وہ زنا کیا کرتی تھی، فاجرہ تھی، زانیہ تھی، بدکار تھی، جسے کوئی اپنے قریب دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ایسی عورت بہت پیاسی ہو گئی، ایک کنویں کے پاس جب گئی تو دیکھا کہ پینے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں، اس نے اپنا ساکس نکالا۔ پہلے زمانے میں اکثر و بیشتر لیدر کے ساکس ہوا کرتے تھے، تو اس نے جو ہے اپنا ساکس نکالا اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی۔ پھر اوپر آئی تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، جیسے میں پیاسی ہو کر تڑپ رہی تھی ویسے ہی یہ بھی تڑپ رہا ہے کتا۔ تو پھر واپس گئی، اپنے جو ہے موزے میں پانی لے کر کے واپس آئی اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دی۔ تو حاضرین، سوشل ورک یا جو ہے سوشل سروس یا لوگوں کی خدمت کرنا، کسی بھی لحاظ سے آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہو تو ہی نہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، کسی مظلوم کی آپ مدد کر سکتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی۔ ایسے جو ہے بہت ساری جو ہے مثالیں ہیں، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، مجھے دی ہے، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہی سب سے بڑی نیکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ نہیں
جو خوبصورت ہو، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ نہیں جو مالدار ہو، تم میں بہتر آدمی وہ نہیں جو ہے طاقتور ہو، تم میں بہتر آدمی وہ نہیں جو کرسی والا ہو، تم میں اچھا آدمی وہ نہیں جو عزت والا ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی، کیا فارمولہ دیا، کہا خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہتر آدمی تم میں وہ ہے جو لوگوں کے فائدے کا کام کرتا ہو، جو دوسرے لوگوں کے کام آتا ہو، جو سب سے زیادہ دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے سب سے محبوب ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادتوں کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کی توحید کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائے۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی کے ذرائع عطا فرمائیں۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائیں۔ جو بھی ہاسپٹل وغیرہ میں ایڈمٹ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو بھی دوائیں دی جا رہی ہیں ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ اپنے گھر لوٹائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی، ہمارے املاک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ اوقاف کی جائیدادوں کی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ امن و شانتی کے ساتھ اس زمین پر جینے اور اس زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بھی ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، والدین جو بھی انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔